اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے قبل درس اخلاق میں حقوق والدین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ آج بھی کچھ معروضات ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن مجید کا کیا بیان ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ دیکھیں کہ اسلام میں پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں تم پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم خود خدا بند عالم نے تمہیں دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑوسی کے حقوق کو سمجھو کیا ہے، یہ درس اخلاق ہے، اس سے استفادہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فخورا۔ قرآن مجید کا بیان ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید پڑوسی کے بارے میں؟ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنانا، بالکل بھی، یعنی وہ کام نہ کرنا کہ جو خدا کے ساتھ مل جائے، جو خدا کے شرکت میں آ جائے، خدا کی شریک بن جائے وہ چیز، وہ کام نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں، مسکینوں، قریب کے ہمسایہ، دور کے ہمسایہ۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک تو قریب کے ہمسایہ، دور کے ہمسایہ، جو پڑوس میں ہیں وہ لوگ بھی، سب کی قرابت داری کرو۔ قرابت داری یعنی سب کی ہم نشین میں کرو، سب سے مل کے رہو، سلام دعا سب سے رکھو، عزت سب کی کرو، کیونکہ یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے، محاورہ ہے نا، بس یہ بات ذہن میں رکھو، اگر ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو ہمیں عزت ملے گی۔ بات آئی سمجھ میں؟ لیکن یہاں پر پڑوسی کی بہت تاکید کی گئی ہے، قریبی ہمسایہ۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ پوشیدہ ہوتا ہے، مثلا آج کے زمانے کے حساب سے کہ ایک جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی مثال کے طور پہ 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کی فیملی، 6 بھائیوں کی فیملی، سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب مل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بہت بڑا مکان ہے اور اسی مکان میں سب کے گھر ہیں اپنے۔ تو ان کے یہاں پہ معاملہ یہ ہے، اور کچھ ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جس میں اختلاف کا سبب بھی بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، ٹھیک ہے بھائی۔ جہاں پر جوائنٹ فیملی ہے وہاں پر اختلاف کے بھی آثار رہتے ہیں۔ اگر وہاں پر کہیں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اختلافات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ تم کسی سے قطع تعلق ختم کر دو، نہیں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے کہ کسی نے تمہارا حق بھی غصب کر لیا ہے، بہت سی وجوہاتیں آتی ہیں سامنے نکل کر، کچھ بھی وجوہات ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق ختم کر لیں، آپ انہیں اپنا بالکل دشمن سمجھ لیں، نہیں۔ اگر آپ کا سگا بھائی آپ کے برابر میں رہ رہا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ پڑوسی کی یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، عظمت پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، ٹاپک جو ہے پڑوسی پہ چل رہا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ آپ کا سگا بھائی اگر آپ کے برابر میں رہ رہا ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے قطع تعلق ختم کر دیں، بالکل نہیں، اسلام اس چیز کا بالکل حکم نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ معصوم تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں سے صلہ رحم کرو، چاہے سلام کے ذریعے، ٹھیک ہے، صلہ رحم بھی کرو، ایک تو صلہ رحم کرو اور اپنا رابطہ رکھو چاہے سلام کے ذریعے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی تھے کہ سلام بھی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ پڑوسی کا تھا، یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور یہ اکثر ہوتا ہے، اور یہاں نہیں، ہر کسی کے گھر میں ہے، کہیں نہ کہیں تو یہ پایا جاتا ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ تو اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، ہم نشینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ
سب سے صلہ رحم کرو اپنے قرابت داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کے اخروی خطرات سے منتبہ فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحاب، پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل نے مجھے، یہ اپنے پیغمبر اسلام اپنے تمام صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام، جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے مسلسل اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیں گے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، کچھ آئے بات سمجھ میں کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم پڑوسیوں سے اگر ہم نشینی میں رہو گے، ہاں، تو جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم پڑوسیوں سے ہم نشینی میں رہو، جیسے کہ بلند آواز سے، اگر ہم کسی اور کے بارے میں ہم نشی میں رہیں گے تو اور بھی ہمارے ساتھ ہم نشینے میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے لفظ استعمال کرا ہے وارث بنا دیں، اس سے آپ کیا سمجھیں؟ وارث بنا دیں گے، مقصد یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ جب جناب جبریل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پیغمبر السلام کو بتا رہے تھے تو انہیں گمان ہونے لگا تھا، یہ خیال آنے لگا تھا کہیں یہ ایک دوسرے کا وارث نہ بنا دیں، خون نہ بنا دیں ایک دوسرے کا۔ جیسے مثلا خون تو اپنا خون ہی ہوتا ہے، تو چاہے جتنا اختلاف ہو لیکن ایک مرحلے پہ آ کے اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، واپسی پھر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پڑوسی کے بارے میں بھی ایسے سمجھ لو، یعنی انہیں گمان ہونے لگا کہ وارث نہ بنا دیں ایک دوسرے کا۔ وارث بن گئے تو پھر تو چاہے جتنا لڑو، لیکن بعد میں جب آپس میں اختلاف ختم ہو جائے گا تو پھر ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے بھائی آپس میں لڑے، مثال کے طور پہ بھائی غصہ تھا، غصہ ختم ہو گیا، واپسی پھر مل گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا سمجھو۔ اب مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا، مولا کائنات وصیت کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کیونکہ یہ تمہارے پیغمبر کی وصیت ہے، پیغمبر کی وصیت ہے۔ اگر وارث بنا دیں گے تو انہیں خیال آیا تھا، وارث بنایا نہیں ہے، خیال آیا تھا انہیں، سمجھ میں آئی بات؟ مولا کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کی عظمت کو سمجھو، کیونکہ تمہارے پیغمبر کی وصیت ہے۔ ان کے بارے میں مسلسل پیغمبر نے اتنی وصیت اور تاکید فرماتے رہتے تھے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ یہ انہیں وارث قرار نہ دے دیں گے۔ یعنی یہی خیال رسول خدا کو آیا اور یہی خیال مولا علی کو بھی آیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی تعظیم کے بارے میں پیغمبر اکرم کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ تاکہ مومن بن سکو۔ سمجھ آئی؟ بہت ہی سادگی اور عزت و احترام جسے کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگلی حدیث میں کہ پڑوسی کا احترام ماں کے احترام کی طرح ضروری ہے۔ اللہ اکبر، بات آ رہی سمجھ میں؟ پڑوسی کا احترام ماں کے احترام کی طرح ضروری ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب پھر اگلی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ دوستوں اور پڑوسیوں کے احترام کی طرح کسی احترام کی تاکید نہیں کی گئی ہے۔ دوستوں اور پڑوسیوں کے احترام کے ساتھ کسی احترام کی تاکید نہیں کی گئی جتنی اس کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا، سوال کرتے ہیں اے یا نبی اللہ، خدا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق ہے خدا کا؟ کیا خدا کا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی حق ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت نے فرمایا ہاں، جب کوئی رشتہ دار تم سے قطع تعلق کر لے، قطع تعلق مطلب بالکل بھی بات نہ کرنا، ہاں بالکل ختم، کہتے ہیں بالکل ختم کر لے، تو اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور مسلمان پڑوسی کے صلہ رحم کو کرو، وہ میرے اوپر ہرگز ایمان نہیں لایا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان کا احترام کرو۔ اگر جیسا ہمارا پڑوسی کوئی کافر ہے تو پڑوسی ہوتا ہے، سب کا احترام ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا، کسی کو عزت دو گے تو آپ عزت پاؤ گے، کافر کو اگر آپ عزت دو گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گا۔ بھائی کتنا اچھا آدمی ہے، نیک اخلاق ہے، اس کا عزت سے پیش آتا ہے، اس سے آپ کے دین کی سمجھ آئی؟ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہاں جی تربیت کیسی ہے اس بچے کی، اس انسان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، کتنے خوش اخلاق لوگ ہیں، یہ کتنے عزت دار لوگ ہیں۔ یہ ایک فائدہ کہ آپ کی کیا نام ہے، اس میں آپ کا شریفانہ انداز سامنے آ گیا، دوسرا آپ کی پرورش کا بھی پتہ چل گیا کہ ہاں آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے،
کہ جو رات کو سیر ہو کر سو جائے اور اس کا پڑوسی مسلمان بھوکا سو جائے. مطلب مثال کے طور پہ بھائی تم تو سیراب ہو گئے، کھا پی لیا تم نے، کوئی تمہارا پڑوسی بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، اس نے رات میں کھانا نہیں کھایا، کوئی 1 دن سے بھوکا، 3 دن سے بھوکا ہے، تو اس چیز کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. پیغمبر اسی کے لیے اسی پہ زور ڈال رہے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پتہ نہ ہو مسئلہ الگ، لیکن کچھ ایسا ذریعہ بناؤ. آج کل ویسے بھی چلتا رہتا ہے کہ بھائی الفتیں جب آپ کی اتنی بڑھ جاتی ہیں تو ادھر کوئی کسی کو اپنا کوئی کھانا بھجوا رہا ہے، کوئی فلاں وہاں سے کھانا آ رہا ہے پلٹ کے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں پڑوسی سے اتنی محبت سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا خیال رکھنا چاہیے، محبت اتنی ہو جائے کہ آپ اپنے مثلاً بھائی ہم اپنے رشتہ دار کے کسی کے گھر کھانا بھجوا دیتے ہیں، محبت الفتن تو بھجواتے ہیں، پھر پلٹ کے ہمارے گھر بھی آ جاتا ہے. تو ایسے اپنے پڑوسی سے ایسے رشتہ دار بنا لو، بالکل اپنا سگا بنا لو انہیں، اور وہاں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ آپ کو خیال رہے کہ ہاں وہ بیچارہ بھوکا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بات واضح ہو گئی. ایک شخص اپنا گھر خریدنے سے پہلے پیغمبر اکرم کی خدمت میں مشورہ کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا یعنی گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی اور سفر سے پہلے ہم سفر کو دیکھو. پہلے پڑوسی کو دیکھو اور ہم سفر کو دیکھو. کیا کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ کیا آپ حضرات کو پڑوسی کا حق معلوم ہے؟ تو سب نے عرض کی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کو پہنچو، قرض مانگے تو اسے قرض دو، ضرورت مند ہو جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، ٹھیک ہے. اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اسے مبارکباد دو، ٹھیک ہے. مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، کوئی غم یا مصیبت آن پڑے تو اسے تسلی دو اور تعزیت پیش کرو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی تدفین میں شریک ہو، اور اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ کرو کہ اس کی دھوپ اور ہوا کی آمد و رفت رک جائے، تمہاری وجہ سے پریشانی ہو، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ وہ اجازت دے دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی دیوار بلند کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس سے اجازت لیں، بھائی ہم اپنا تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا آج کے زمانے میں، ہر آدمی اپنی سوچتا ہے. لیکن یہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اس کو سنو. اگر وہ اجازت دے دے تو، اگر نہیں دے رہا تو ہرگز آپ نہ کریں، خامخازیت کا سبب بنو گے. اختلاف تو بڑھتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس کے یہاں بھی انہیں بھجوا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر انہیں چھپا کر اپنے گھر میں لے جاؤ اور تمہارے بچے انہیں باہر لے کر نہ نکلے. سمجھ آئی؟ مثلاً وہ بھوکے بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، ان کے پاس مثال کے طور پر بیچارے کو پیسے نہیں، کسی کے پاس، ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے. آپ لائے ہو، آپ کے بچے کھا رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے باہر کھاتے پھر رہے ہیں، ان کے اس کے بچے دیکھیں گے وہ بچے بھوکے ہیں تو وہ احساس کریں. تو ایسا مرحلہ نہ آنے دو بالکل. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس بات کو سمجھو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے بچوں کو افسوس نہ ہو. اور اپنے خوشبودار کھانوں سے اسے دل آرزادہ نہ کرو. یعنی ایسا مثلاً کھڑکی بھی کھل جاتی ہے تو خوشبو چلی جاتی ہے باہر، سمجھ میں آئی؟ تو وہ کام نہ کرو کہ جس سے احساس کا سبب ہو، افسوس کا سبب ہو. اس تمام وجوہات آ جاتی ہیں سامنے نکل کے، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے یہاں بھی بھجوا دو. مثلاً آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنا ہے، سمجھ میں آئی بات، اور مہک وہاں تک جا رہی ہے، بھائی انہیں تو خبر مل گئی ہوگی تو سمجھ گئے کہ ہاں بھائی کچھ اچھا ہی بن رہا ہے، تو اب لازمی ہے کہ ان کے گھر بھی بھجوایا جائے. یا تو اگر نہ جاتی تو آپ نہ بھجوا دیں. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر چلی گئی اسمیل تو نہیں بابو میری بات سن، یہ مہک ایک ایسی چیز ہے کہ دور دور تک جاتی ہے. اس چیز کا آپ کیسے احساس کرو گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں احساس نہیں اس چیز کا. یہی تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ بھجواؤ. اگر مہک نہیں بھی گئی تب بھی بھجوا دو، اس سے تمہاری محبت بڑھے گی، عزت میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے. الفتیں بڑھتی ہیں اس چیز سے. بات آگے سمجھ میں. آخری حدیث امام سید السجاد امام زین العابدین رسالہ حقوق میں پڑوسی کے یہ حق بیان کرتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرو. اگر موجود ہو تو اس کا احترام کرو، مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، ٹھیک ہے. اس کے رازوں کی تلاش میں نہ رہو،
اس کے عیوب نہ ڈھونڈو کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے، اس میں یہ کمی، اس میں یہ عیب ہے، یہ نہ کرو بالکل بھی. ہمیں کوئی حق نہیں کسی کے عیوب کو تلاش کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اگر اس کے اندر ایک عیوب ہے تو اس سے زیادہ کہیں ہمارے اندر 10 ہے. سمجھ میں آئی؟ کہتا نا کہ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے آدمی کو پہلے اپنا پر گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ اپنے اندر کتنی کمی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اسے عیوب تلاش نہ کرو، کسی کے اندر کوئی کمی تلاش نہ کرو. سمجھ میں آئی؟ اور اگر تمہیں اس کی کوئی بری بات معلوم بھی ہو جائے تو اسے پوشیدہ رکھو. اس کا اگر کوئی ایسا عیب تمہیں معلوم ہو جائے جس سے اس کی عزت کا جانے کا خطرہ ہو تو اسے پوشیدہ رکھو. کیونکہ اللہ جب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیب کو پردہ فاش کریں، کسی کے عیب کو. سمجھ آئی بات؟ یعنی اگر انہوں نے ہم پہ کوئی الزام لگایا، دیکھو الزام لگایا ہے اس کا اجر اسے اللہ دے گا. سمجھ آئی بات؟ الزام لگا دیا، اگر اس الزام کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے، لیکن وہ آگے جب انشاءاللہ درس بڑھے گا اس میں آپ کو بتایا جائے گا. اگر کوئی آپ پہ الزام لگا رہا ہے تو آپ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ آپ اگر حق بجانب ہیں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ لگانا دو الزام، آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اگر الزام اس نے لگایا تو ثبوت بھی تو ہوگا اس کے پاس، بھائی ثبوت پیش کرو. ثبوت نہیں تو کہاں سے ثابت کرے گا وہ بھائی تم نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں کام کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ بات واضح ہو گئی. تو اگر تمہیں کوئی بات بری لگ جائے تو اسے پوشیدہ رکھو، کیونکہ اللہ جب ہمارے عیبوں کو پردہ ڈال رہا ہے تو ہمیں حق نہیں کسی کے عیب کو پردہ فاش کرنا. اللہ عیب پہ پردہ ڈالتا ہے. بالکل ڈالتا ہے، قرآن مجید کا بیان ہے کہ ہم ہر انسان کے عیبوں پر پردہ رکھتے ہیں. اگر ہم کسی کا ایک ایپ چھپائیں گے تو اللہ ہمارے 10 ایپ چھپائیں گے. ظاہر سی بات. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ بات واضح ہو گئی. تو اسے پوشیدہ رکھو. اور اگر تمہیں احساس ہو کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے گا تو اسے تنہائی میں نصیحت کرو، اسے سمجھا دو کہ بھائی یہ تم نے جو کام کیا ہے یہ غلط ہے، یہ کام نہ کرو. سمجھ میں آئی بات؟ بات ہے واضح ہے. جی. اگر تمہیں یقین ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے گا، اسے تنہائی میں جا کے سمجھا دو کہ بھائی یہ کام تم نے غلط کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں. سب کے سامنے ہاں، کرنے سے سب کے سامنے اس کی عزت کا پردہ فاش کرنا بیکار ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسے تنہائی میں جا کر سمجھا دو. ٹھیک ہے؟ اس کی لغزشوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، اس کی غلطیوں کو معاف کرو اور اس کے ساتھ بزرگوانہ زندگی بسر کرو. ٹھیک ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں آپ کے سامنے. واقعاً اسلام کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں جن کا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اور بھی موضوعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. آج عنوان پڑوسی کے حقوق ہے، آگے بھی احادیث معصومین اور قرآن مجید کے اقوال آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.